موجود تھا۔ مسلمانوں میں روزے کا آغاز مکی زندگی سے ہوا تھا۔ چنانچہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جب خطاب فرمایا تو اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں۔ ہجرت حبشہ مکی زندگی میں ہوئی۔ جب ہجرت حبشہ کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نماز اور روزے کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ہی مسلمانوں کے اندر روزے کا رواج موجود تھا۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی کوئی یادگار ہو جو کہ مکہ والوں کے اندر موجود ہو۔ بہرحال یوم عاشورہ کا روزہ قریش مکہ میں بھی موجود تھا اور مسلمان بھی یہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ بھی مختلف روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہفتہ وار 2 روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر رکھا کرتے تھے، اور ماہانہ بنیادوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کے 3 روزے، 13، 14 اور 15، یہ جو 3 دن ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے کہ جن دنوں میں چاند روشن ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کے روزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں بھی ان 3 روزوں کا رواج تھا۔ آج بھی آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ وہ پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہیں ہفتہ وار، اور ماہانہ بنیادوں پر ایام 20 کے روزے رکھا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ماحول میں اس سنت کی کمی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ اس سنت کو زندہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ ہفتہ وار اور ماہانہ بنیادوں پر یہ 2 قسم کے روزے رکھا کرتے تھے۔